تو وہ حصہ بھی تو ناپاک ہو گیا نا۔ ایک بار میں نے وہ خون ٹیسٹ کروانے کے لیے نکلوایا، اتفاق سے میں کارپیٹ کے ایک پیس پر بیٹھا ہوتا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا میرے گھر میں یہاں پر کارپیٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہ ضرورتاً کام آتا ہے، اور ایک پرانے کارپیٹ کے 2 ٹکڑے ہیں، وہ وضو خانے پر 2-3 ٹکڑے لگائے ہوئے ہیں تاکہ وہ وضو کر کے عیسائی بھائی جب چلتے ہیں نا، وضو خانہ ہے، عیسائی بھائی آتے جاتے رہتے ہیں، تو وہ پھر فرش پر وہ پاؤں کے نشانات بنا دیتے ہیں، تو وہ ان کا کہ یہ چلیں تو ان کے پاؤں پوچھنے کے لیے سمجھے وہ پائدان کا کام دے رہے وہ کارپیٹ کے پیس۔ تو بہرحال ایک کارپیٹ کے ٹکڑے پر میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نکالا سرنج سے عیسائی بھائی نے۔ اب وہ بے احتیاطی میں وہ سرنج سے خون، سرنج بولتے ہیں یہ انجیکشن جس کو ہم بولتے ہیں، انجیکشن کی جو نلکی ہوتی ہے نا، اس ساری کو سرنج بولتے ہیں، اور سرنج کے ساتھ جو لگتی ہے اس کو نیڈل بولتے ہیں، جس سے دباتے ہیں نا آلہ، اس کو وہ بولتے ہیں اپنے پسٹن۔ تو وہ پسٹن دب گیا یا کیا ہوا تو خون کا ایک قطرہ وہ میرے کارپیٹ پہ گر گیا۔ اکثر وہ نماز میں میرے استعمال ہوتا ہے، یعنی نماز میں سجدہ تو عام طور پر نہیں کرتا، میں اس پہ کھڑے ہو کر زمین کے فرش پر سجدہ کرتا ہوں۔ اب تقریباً اسی جگہ پر جو میری مخصوص جگہ تھی اسی کے قریب وہ قطرہ خون کا گرا، اب میں آزمائش میں آ گیا، اب میں کیا کروں؟ اب وہ کیا قطرے کو پھر اس پہ نشان لگایا کہ یہ اب اپنے کو پاک کرنا ہے۔ تو بہرحال جب توفیق ملی وہ حصہ پاک کیا گیا۔ تو یہ آزمائش، اب میں بچہ بھی نہیں ہوں، اوسا مریض بھی نہیں ہوں کہ جس کی وجہ سے بے احتیاطی میں، بے خیالی میں یا اچانک کوئی قے وغیرہ ہو گئی، ایسا بھی نہیں، تو خون کا قطرہ گر گیا۔ تو یہ تو سب کے گھر میں اس کے امکانات موجود ہیں، روشن امکانات ہیں، اور سارے گھر میں جو کارپیٹ ہے، جو پھر کارپیٹ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ چپکاتے ہیں، وہ چپکانے کا جو مشہور ایک لوشن آتا ہے، اس کا نام شاید تقریباً کو معلوم ہوگا، ٹیوب آتی ہے، وہ نام لینا میں پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ نام اللہ کا نام ہے، عبد کے بغیر اس کو پکارنا نہیں چاہیے، لیکن وہ نام اس کا مشہور وہی ہے، ویرائٹی۔ اللہ کرے وہ کمپنی والے میری آواز سن رہے ہو تو اللہ کرے وہ نام ہی بدل دیں۔ وہ اب جب ایک چیز پاپولر ہو جاتی ہے نا، وہ گڈ ول بن گئی اس نام، اب وہ نفس کے لیے بڑا گرا ہے بدلنا، اس سے باقاعدہ وہ چپکا دیتے ہیں زمین پر، وہ کھاڑنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب ایسے کارپیٹ پر اگر خون گرا، موت گرا تو کیا ہو، کس طرح پاک کرتے ہوں گے، اللہ بہتر جانے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 6، قاعدہ اخیرہ، یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری تشہد یعنی پوری التحیات رسولہ تک پڑھ لی جائے، فرض ہے۔ 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قاعدہ نہ کیا تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، اور اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا، یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا، تیسری کا سجدہ کر لیا، یا مغرب میں تیسری پر نہ بیٹھا اور چوتھی کا سجدہ کر لیا، ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے مغرب کے علاوہ، اور نمازوں میں 1 رکعت مزید ملا لے۔ نمبر 7، خروج بسنقہ، یعنی قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام یا کلام یعنی بات چیت وغیرہ کوئی ایسا فعل قصدن مطلب کہ ارادتن کرنا جو نماز سے باہر کر دے، یہ خروج بسنقہ کی تعریف۔ مگر سلام کے علاوہ کوئی فعل
قصدن پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور اگر بلا قصد کوئی اس طرح کا فعل پایا گیا تو نماز باطل، ٹوٹ گئی۔ یعنی یوں سمجھو اس کو کہ التحیات پڑھ لی، قاعدہ اخیرہ آپ کا مکمل، تو درود ابراہیم چلو پڑھ لیا، دعا بھی پڑھ لی، قاعدہ اخیرہ ہو گیا۔ اب خروج بے سنعہ، یعنی آپ کو نماز سے خارج ہونا ہے تو ایسا فعل کرنا پڑے گا۔ صرف آپ نے بیٹھے بیٹھے اب یہ طے کر لیا کہ میری نماز پوری ہو گئی تو بھلے ساری رات بیٹھے رہیں، ٹھیک، نماز پوری آپ کی ختم نہیں ہوئی جب تک کوئی ایسا فعل قصدن نہیں کریں گے جس سے نماز ٹوٹتی ہے۔ قصدن کرنے سے مراد کیا فعل، کیا حال ہے بھائی، یہ بات کی نا آپ نے، اپنے ارادتاً بات کی، کیا حال ہے، آپ نماز سے باہر ہو گئے، مگر نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور اگر آپ نے قصدن نہیں، بے خیالی میں کسی کو دیکھ کر پوچھ لیا کیا حال ہے، پھر یاد آئے میں تو نماز میں ہوں، ہے نا، تو اب یہ بلا قصد جو آپ نے کیا حال ہے پوچھا نا، تو یہ نماز باطل ہو گئی، آپ کی ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لہذا واجب یہ ہے کہ نماز سے باہر ہونے کے لیے سلام کے ذریعے باہر ہو، تو اس لیے وہ طریقہ جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ دو سلام مطلب اس طرح۔ تو پہلی بار جب یہ آپ نے خروج بے سنعہ نماز سے فارغ ہونے کے لیے السلام یہ کہتے ہی نماز سے آپ باہر ہو گئے، علیکم ورحمۃ اللہ بھی کہیں گے لیکن وہ السلام لفظ سلام کہتے ہی نماز آپ کی خلاص، میں دونوں بار سلام پھیر لیجئے۔ تو یہ واجب ہے کہ سلام کے ساتھ نماز سے فارغ ہو، اور فرض یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا فعل کیا جائے جس سے قصدن کیا جائے جس سے نماز سے بندہ فارغ ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، یہ واجب الاعادہ کا کیا مطلب ہے؟ دوبارہ پڑھ لینا واجب، اعادہ کہتے ہیں لوٹانا، جس کو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں ریپیٹ کرنا، دوبارہ پڑھنا واجب ہے، واجب الاعادہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے مرشد جان یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز میں کتنے اور کون کون سے واجبات ہیں؟ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا کہ 30 حروف کی نسبت سے نماز کے تقریباً 30 واجبات۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2 فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا، سورت ملانا یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا۔ نمبر 3 الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا۔ 4 الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا۔ 5 قراءت کے فوراً بعد رکوع کرنا۔ 6 ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا۔ 7 تعدیل ارکان یعنی رکوع سجود قومہ اور جلسے میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ 8 قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، بعض لوگ کمر سیدھی نہیں کرتے، اس طرح ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے۔ 9 جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، بعض لوگ جلد بازی کی وجہ سے برابر سیدھے بیٹھنے سے پہلے ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس طرح ان کا واجب ترک ہو جاتا ہے۔ چاہے کتنی ہی جلدی ہو سیدھا بیٹھنا لازمی ہے، ورنہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ نمبر 10 قاعدہ اولا واجب ہے اگرچہ نماز نفل ہو، دراصل 2 نفل کا ہر قاعدہ اخیرہ،
اور فرض